محترم سامعین، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید وابستہ کریں، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے ڈریں۔ ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، مومن اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بے فکر ہو جانا، بے خوف ہو جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 99 کے اندر ارشاد فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے وہ بے فکر ہیں، بے پرواہ ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں، وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں، گنہگار ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، تو وہی لوگ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بے فکر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے اظہار کے لیے جنت کو وجود بخشا ہے کہ ایک مومن اللہ رب العالمین کی جنت کے طلب میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے غیظ و غضب کے اظہار کے لیے جہنم کو وجود بخشا ہے کہ آدمی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے پناہ طلب کرے۔ ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے، سچا پکا مومن، وہ اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھتا ہے اور اس کے غیظ و غضب سے ڈرتا بھی رہتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر بیک وقت برابر پائی جاتی ہیں۔ نہ تو وہ صرف امید میں بالکل آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بے فکر ہو جائے، اور نہ ہی وہ صرف ڈرتے رہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ تو مومن کا کام جو ہے کہ مومن اللہ رب العالمین سے دونوں چیزیں بیک وقت برابر رکھتا ہے، امید بھی برابر ہے اور ڈرتا بھی برابر ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب کہ یہ لوگ یعنی مشرکین جن کو پکارتے ہیں، مشرکین جن کو سہارا بناتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں نیک لوگوں کو، تو ان نیک لوگوں کا شیوا کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ کہ یہ نیک لوگ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، کہ جن کو مشرکین اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، ان نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ نیک لوگ خود اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں ان کے اندر بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جو ڈرنے والی چیز ہے، ڈرنے کی بات ہے، جس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا کہ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے، جہنم سے ڈرنا ضروری ہے۔